عورتوں کے زیور پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سے لوگوں کو اشکالات کا شکار ہوتے دیکھا۔ کوئی کہتا ہے جی گھریلو استعمال کی چیز ہے، جس طرح گھریلو استعمال کی باقی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں، برتنوں پر نہیں، بستر پر نہیں، تو اس طرح یہ زیور بھی اس کے استعمال کی چیز ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن یہ محض قیاس ہے۔ اس طرح بعد اہل حدیث اور ان کے اثر سے ہمارے کچھ نام نہاد محققین جو گہری تحقیق سے خالی سنی سنائی بات پر اعتبار کرنے والے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا جی نہیں جی زیور کی زکوٰۃ کی حدیث ضعیف ہے جی۔ میں آج بتاؤں گا کہ زیور کی زکوٰۃ کی حدیث ضعیف نہیں بلکہ ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ، اگر بالفرض کوئی حدیث نہ ہو زیور کی زکوٰۃ دینے پر، تو منع پر کون سی حدیث کھڑی ہے؟ جبکہ اصل یہ ہے کہ سونا چاندی جس صورت میں بھی ہوگا اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن میں اس پر احادیث پیش کرتا ہوں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف، سنن نسائی، جامع ترمذی، دارقطنی، سنن بہقی وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک ماں اور اس کی بیٹی نبی پاک کے پاس آئیں۔ انہوں نے سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے موٹے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ اس کے بدلے تمہیں اللہ داغ کے کنگن پہنا دے قیامت کے دن؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے اتار کر وہ نبی پاک کو پیش کر دیے اسلام کی خدمت کے لیے۔ باقی حصہ تو اپنی جگہ رہا، لیکن اس میں یہ تو آیا کہ زیور پر زکوٰۃ ہے۔ پھر دیکھیں اس حدیث کی جو میں نے ابو داؤد شریف کا حوالہ دیا ہے، اس کی سند مضبوط ہے، حسن ہے، اس پر کوئی خاص گرفت نہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، یہ پہلی جی ماں بیٹی گئیں، دوسری ہے خالہ بانجی، ظاہر ہے یہ الگ واقعہ ہے۔ پھر پہلی حدیث میں تھے موٹے کنگن، اس میں موٹے کا لفظ نہیں ہے، غلیظہ تان کا لفظ نہیں، ظاہر ہے یہ الگ واقعہ ہے۔ اس حدیث میں یہ عبارت ہے، پہلی حدیث اس کی عبارت تھی ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها بنت لها فی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال لها اتؤتینی زکاة هذا قالت لا اتؤتینا زکاة هذا قالت لا۔ دوسری حدیث یہ اسماء بنت یزید سے، دخلت انا وخالتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلینا اسورۃ من ذهب، ہم دونوں پر سونے کے کنگن تھے۔ فقالا لنا اتؤتیان زکاتہ، زکات دیتی ہو؟ فقلنا لا۔ قال اما تخافون ان یصورکم اللہ اسورۃ من نار ادیا زکاتہ۔ یہ حدیث سنن ابو داود، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، مجمع الزوائد وغیرہ میں موجود ہے، معجم کبیر طبرانی میں بھی ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث امام احمد نے سند حسن بلکہ صحیح کے ساتھ روایت کی۔ پھر دیکھیں ایک اور حدیث، نبی کریم علیہ السلام ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لائے۔ عائشہ صدیقہ نے کچھ سونے کا کوئی انگوٹھیاں شنگوٹھیاں کچھ چیز پہنی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ فی یدی فتح خاتم من ورق، اچھا یہ چاندی کی کچھ چیزیں تھیں۔ عرض کی صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے سجاوٹ کے لیے، آپ کے لیے بناؤ سنگار کے لیے بنوائی ہیں کہ آپ کو دکھاؤں۔ پھر میں زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کیا نہیں۔ پھر میں اگر اتنا حصہ ہی آگے ملے تو بہت کافی ہے، اس سے بھی سمجھے زکوٰۃ ہے۔
اس سے کئی لوگ اشکال پیش کرتے، لو جی چاندی کی انگوٹھیوں کی زکوٰۃ کتنی بن جائے گی؟ بات یہ ہے کہ اس دور میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو نبی پاک نے مجموعی طور پر پوچھا ہو گیا کہ جب زکوٰۃ دیتے تو اس کا حساب کرتی ہو؟ مسئلہ یہ نہیں کہ صرف زیور کی زکوٰۃ ہے، مسئلہ ہے کہ زیور کی بھی زکوٰۃ ہے، تو اس پر وہ تھوڑی مقدار ہونے سے اعتراض نہیں آئے گا۔ اس دور میں عام چاندی گھروں میں موجود ہوتی تھی، چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ یہ حدیث اس پر بڑا ایک لطیفہ بنتا ہے کہ امام دار قطنی نے کہہ دیا اس حدیث کا فلاں راوی مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں، لہٰذا یہ بے اعتباری ہے۔ ہم کہتے ہیں دار قطنی کو نہیں پتہ چلا، جن کو پتہ چل گیا وہ انہوں نے بتا دیا نا، اب مجہول تو نہیں گئی۔ یہ مستدرک امام حاکم میں انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اس طرح ترغیب والے نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ترغیب والے نے تو صاف لکھا ہے نا کہ اس کا فلاں راوی جس کو دار قطنی نے کہا ہے کہ پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں اس کا پتہ یہ ہے، وہ فلاں فلاں بخاری مسلم کا راوی ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ پتہ ہے۔ مجہول کیا ہے وہ؟ جن ان کو مغالطہ تھا امام دار قطنی کو، لیکن وہابیوں کو ضد ہو جاتی ہے اس سے، نہیں جی فلاں نے لکھ دیا جی۔ اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا میری گفتگو سے کہ ہمارے دور کے یہ کہلاتے اہل حدیث ہے، اہل حدیث تو یہ نہیں نا، تو یہ جن کو ہمارے عرف میں وہابی کہا جاتا ہے، غیر مقلد لوگ، یہ اس پر بڑا زور دیتے، نہیں جی عورت کے زیور کی زکوٰۃ نہیں جی۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ اس کے زیور کی زکوٰۃ پر حدیثیں ثابت ہیں۔ یہ 3 حدیثیں میں نے پیش کی، ان میں سے 2 حسن اور بعد میں جو ذکر کی یہ صحیح ہے۔ یہ ابو داؤد شریف میں بھی حدیث موجود ہے، اس طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد اور دار قطنی میں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے کچھ زیور پہنے تھے، یہ غالباً پیکھڑ ہوتے ہیں نا پاؤں میں ڈالنے والے، یہ تھے۔ پوچھا نبی پاک سے یا رسول اللہ یہ کنز ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی کا کنز بناتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ یا رسول اللہ یہ کنز ہے؟ فرمایا ما بلغ ان تؤدى زکاتہ، جو اس مقدار کو پہنچ جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے پھر زکوٰۃ دے دیں تو وہ کنز نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اگر ہوتا زیور کا مسئلہ نبی پاک صاف کہہ دیتے نا کہ زیور پر تو زکوٰۃ نہیں، یہ فکر تو چھوڑ۔ ہاں یہ ایک الگ بحث ذہن میں رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں عام طور پر زیور سونے یا چاندی کے بجائے وہ ہاتھی دانت کی ہڈی کا پسند کی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ درجے کا رجوع الی اللہ اور تقوی وہ اپنی جگہ، لیکن بات ہم کر رہے امت کے لیے جواز کی اور امت کے لیے اس پر احکام کی۔ تو امت کے لیے سونا چاندی کا زیور پہننا جائز ہے، بعض اوقات امہات المومنین میں سے کچھ مقدار ثابت ہے۔ میں نے جو پہلے اشارہ دیا وہ یہ کہ نبی پاک نے خود بنوا کر نہیں دیا اپنے اہل بیت کو سونے کا یا چاندی کا زیور، کم از کم میرے مطالعے کی حد تک، لیکن مطلق منع کرنا ثابت نہیں۔ میں نے کئی ایسی حدیثیں جن کی سندوں پر ضعف کا لیبل تھا ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ورنہ تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان حدیثوں کی۔ ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، یہ دار قطنی کی حدیث ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ علامہ ابن الترکمانی انہوں نے بہقی کے حاشیہ جو لکھا یہ پرانے علماء میں سے ہے، اس کا نام ہے الجوہر النقی، سکہ علماء سے انہوں نے یہ روایت بیان کی۔ روایت دار قطنی عن عبداللہ، امام دار قطنی نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت بیان کی، ان امرأۃ، ایک عورت نبی پاک کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی میرا کچھ زیور ہے، میرا شوہر غریب آدمی ہے، اس نے اپنی کچھ ذمہ داریاں بتائیں اپنے کچھ عزیزوں کی کہ مجھے ان کا خرچہ کرنا ہوتا ہے، تو کیا میں اس زیور سے کی جو زکوٰۃ ہے وہ ان عزیزوں پر خرچ کر لوں؟ وَأَنَّ لِي بَنِي أَخٍ، میرے بھتیجے موجود ہیں۔ اس عورت نے کہا أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحِلْيِ فِيهِمْ، زیور کی زکوٰۃ ان کو دے ڈالوں، جائز ہے؟ قال نعم، ہاں زیور کی زکوٰۃ، زیور کی زکوٰۃ، زیور کی زکوٰۃ۔ بهذا السند ورجاله ثقات، اس سند کے راوی سارے ثقہ ہیں۔